آج کی کہانی ہے مسٹر فلیچر کی۔ ویسٹبروک میں ایک پرانا کھلونے بنانے والا اپنے ورکشاپ میں مردہ پایا گیا۔ ویسٹبروک میں ایک پرانی ورکشاپ تھی۔ یہ کھلونا بنانے والے مسٹر فلیچر کی تھی۔ وہ ایک سن کی آدمی تھا، لیکن اپنی پیچیدہ جاندار گڑیوں کی وجہ سے شہر کے لوگوں کا محبوب تھا۔ ویسٹبروک کے ہر بچے کے پاس اپنی زندگی کے کسی موقع پر مسٹر فلیچر کی تیار کردہ گڑیا تھی۔ اس کی تخلیقات خوبصورت تھیں، بہت خوبصورت۔ کچھ لوگ کہیں گے شیشے والی آنکھوں کے ساتھ، جو اب جہاں بھی جاتے اب کا پیچھا کرتی نظر آتی ہے۔ ایک شام آدھی رات کو قصبے کے چیپل کی گھنٹیاں بجیں۔ دیہاتی اپنی نیند سے چونک گئے۔ جلد ہی یہ خوفناک خبر جان گئے، مسٹر فلیچر اپنے ورکشاپ میں مردہ پائے گئے تھے۔ یہ اپنے ورک بینچ پر بند آنکھوں کے ساتھ بیٹھا پایا گیا تھا، جس کے چاروں طرف نامکمل گڑیا تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ قتل کے کوئی آثار نہیں تھے اور کسی بیماری کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ورکشاپ بند ہو گئی۔ شہر کے لوگوں نے اپنے پرانے دوست کے کھو جانے پر ماتم کیا، لیکن زندگی چلتی رہی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا تھا، یہاں تک کہ گڑیا نظر آنے لگیں۔ اس کی شروعات مسز وارن سے ہوئی، ایک بیوہ جو گاؤں کے کنارے رہتی تھی۔ ایک صبح اس نے اپنے پورچ پر ایک گڑیا بیٹھی پائی جو اس کی پسندیدہ تہبند میں ملبوس تھی۔ مسز وارن حیران رہ گئیں۔ اس نے نئی گڑیا کا آرڈر نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی اتنی جاندار گڑیا دیکھی تھی۔ اگلے دن وہ غائب ہو گئی۔ اس کا گھر خالی پایا گیا اور جہاں وہ آگ کے پاس بیٹھا کرتی تھی، اب گڑیا اپنی جگہ پر آرام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خالی خوفناک تاثرات تھے۔ شہر کے لوگ چونک گئے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ وہ اچانک شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تاہم اگلے چند دنوں میں مزید گڑیا نمودار ہوئی۔ بیکری میں، لوہار کی دکان، یہاں تک کہ اسکول ہاؤس میں بھی ہر ایک گڑیا ہر دیہاتی کی شکل سے مشابہت رکھتی تھی، اور پہلے کی طرح گڑیا سے مشابہت رکھنے والے لوگ بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئے۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دیہاتی گرجا گھر میں جمع ہوئے، جو کچھ ہو سکتا ہے اس پر بحث کر رہے تھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ ایک لعنت کا کام تھا، مسٹر فلیچر کی تنہا موت کی سزا۔ دوسروں نے سرگوشی کی کہ گڑیا کو بہت پہلے لعنت کی گئی تھی، سیاہ جادو سے جادو کیا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ہجوم میں ایما بھی تھی، ایک نوجوان عورت جو گاؤں میں پلی بڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے مسٹر فلیچر کی گڑیا سے محبت کرتی تھی، لیکن اب خوف نے اس کی پیاری یادوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس کی سب سے اچھی دوست للی ایک رات پہلے غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک گڑیا للی کی جھولی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ایما جانتی تھی کہ اسے کچھ کرنا ہے۔ وہ اپنے مزید دوستوں کو غائب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس رات دوسرے گاؤں والوں کے مشورے کے خلاف ایما مسٹر فلیچر کی ورکشاپ گئی۔ اس کی کھڑکیاں دھول سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے دھکیلتے ہوئے دروازے کو کھولا، وہاں کچھ اور تھا۔ ہوا میں ایک غیر فطری موجودگی۔ اندر ایسا لگتا تھا جیسے وقت راک گیا ہو۔ تمام شکل اور سائز کی گڑیا شیلف پر بیٹھی تھی۔ کمرے کے بیچ میں مسٹر فلیچر کا پرانا ورک بینچ تھا، جو ابھی تک اوزاروں اور آدھی تیار شدہ گڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ لیکن جس چیز نے اس کی توجہ بڑھائی وہ کمرے کی سب سے بڑی گڑیا تھی، جو دور دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ بالکل مسٹر فلیچر کی طرح لگ رہا تھا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہتھوڑا پکڑا ہوا تھا۔ اس نے ورک بینچ پر ایک کتاب کھلی ہوئی دیکھی، ایک پرانا چمڑے سے جڑا جریدہ عجیب علامتوں اور لکھے ہوئے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ فلیچر کی ہینڈ رائٹنگ تھی، لیکن الفاظ کچھ بھی نہیں تھے جو وہ سمجھ سکتی تھیں۔ گڑیا کے خاکے اور سب سے زیادہ پریشان کن رسمیں تھیں۔ کتاب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ایک روح کو گڑیا میں کیسے منتقل کیا جائے، اسے ہمیشہ کے لیے پھنسایا جائے۔ ایما کا خون ٹھنڈا ہو گیا۔ مسٹر فلیچر کالا جادو استعمال کر رہے تھے۔ اس کی گڑیا صرف کھلونے نہیں تھیں، اس میں شہر کے لوگوں کی روحیں تھی، اور اب جب وہ چلا گیا تو اس نے جو گڑیا بنائی تھی وہ قابو سے باہر تھی۔ اچانک اسے ایک چیخ سنائی دی۔ ایما نے مسٹر فلیچر گڑیا کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔
इसकी शीशे की आंखें जो कभी बेजान थीं अब एक रोशनी से चमक रही है। ऐसे लग रहा था जैसे एक कठपुतली को किसी पोशीदा हाथ से कंट्रोल किया जा रहा हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, गुड़िया से सरगोशी की आवाज आई। ये मिस्टर फ्लेचर की आवाज थी। ईमा पीछे हट गई। इसने भागने का सोचा तो उसने देखा कि दूसरी गुड़िया भी हरकत करने लगे। उनके नन्हे नन्हे पांव फर्श पर ढल गए। उनके खाली तासुरात भयानक मुस्कुराहटों में घूम रहे हैं। मायूस होकर ईमा ने किताब को वर्क बेंच पर बैठकर पकड़ा और इसे पढ़ना शुरू किया। इसे लानत को तोड़ने के बारे में एक हवाला मिला। गुड़िया को तबाह करने के लिए उनके खालिक की रूह को उनसे अलग कर देना चाहिए। बगैर किसी हिचकिचाहट के इसने वर्क बेंच से एक भारी हथौड़ा पकड़ा और कील से गुड़िया में ठोकना शुरू कर दिया। चीनी मिट्टी के बर्तन के टूटने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। गुड़िया ने एक खौफनाक चीख निकाली और दूसरी गुड़िया एक बार फिर बेजान होकर फर्श पर गिर गई। कमरा साकित हो गया और हुआ हल्की महसूस हो रही थी जैसे कोई बड़ा वजन उठा लिया गया हो। ईमा वर्कशॉप से बाहर आ गई। गुड़िया तो चली गई, लेकिन ऐसे ही लोग थे जिनकी जगह उन्होंने ले ली थी। इस दिन के बाद से किसी ने वेस्ट ब्रूक के गुड़िया बनाने वाले के बारे में बात नहीं की और पुरानी वर्कशॉप को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, जो इस अंधेरे की खामोश याद दहानी है जिसने शहर को कभी परेशान किया था। लेकिन रातों में जब हुआ चलती थी, कुछ ने दावा किया कि वो अब भी हथौड़े की हल्की आवाज सुन सकते हैं, शायद साए में कुछ नया कर रहे हैं।